سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام اور آپ کی فیملی خوش و خرم زندگی بسر کریں۔ ایک لڑکی نے سوال کیا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، بڑی دکھ والی بات ہے یہ، مطلب ایک ہمارا جو معاشرتی ایک سنجیدہ قسم کا ایشو ہے۔ میری شادی ہونے والی ہے، جہاں پر میرے گھر والے یا میرے والدین شادی کر رہے ہیں وہاں پر میں راضی نہیں ہوں، اور جہاں پر میں شادی کرنا چاہتی ہوں میں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی ہے، بھرپور کوشش کی ہے، وہ بھی میرا رشتہ دار ہے، وہ بھی قریبی ہے، لیکن جہاں پہ اب شادی ہو رہی ہے وہ بھی رشتہ دار ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا جو شخص آپ کو پسند ہے اس کا کردار کیسا ہے کریکٹر کے لحاظ سے؟ تو اس نے اس کے بارے میں بتایا تو مجھے تو اس میں کچھ ایسا برا نظر نہیں آیا۔ پھر خاندان کے بارے میں پوچھا کہ شاید خاندانی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس کا کون سا خاندان ہے کہ جس خاندان میں اگر آپ کے گھر والے شادی کر دیتے ہیں تو وہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، جو ان کی معروفیت ہے، مطلب جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، اس کے لحاظ سے کہیں ان کو ذکر پہنچ سکتی ہے۔ تو میں نے وہ پوچھا تو وہ تو سیم انہی کا اپنا خاندان تھا، جہاں پہ شادی کر رہے ہیں وہ بھی انہی کا اپنا خاندان ہے۔ بیٹی یا بہن اگر آپ کو یہ والی بات کہہ دے کہ میں اپنی پسند اور اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے جو ہے، یا میری اس میں خوشی ہے، میں وہاں پہ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ ہمیں شادی بھی کرنی ہے تو اس کی ایک مرد کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور اگر آپ شادی اس کی مرضی کے مطابق کر دیں گے تو اس میں کیا برا ہوگا؟ اس میں برائی کون سی ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے کیا وہ ایک مرد کی مرضی سے ہو رہی ہے یا عورت کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے جناب، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ پیغام بھیج رہی ہیں حضرت ابو طالب پیارے آقا کے چاچا کو کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہی اسلام کی جو بنیاد ہے، جو دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جو فلسفہ شادی ہے، وہ تو عورت کی رضا سے ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی پہلی شادی عورت کی مرضی سے ہو رہی ہے، تو وہاں پر وہ عورت کے لوگ تو بڑے غیرت والے اور بڑے غصے والے لوگ تھے، وہاں پر تو غیرت کا ایشو نہیں بنا، نیک گھرانہ تھا، وہاں پر تو غیرت کا معاملہ نہیں اچھالا گیا کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے جی، عورت کی مرضی سے کیسے شادی ہو۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات کہ حضرت زینب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ذات تھیں، تو ان کا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کر دیا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، لیکن حضرت زینب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تو ان کے ساتھ جب شادی کر دی گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی، حضرت زید سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیارے آقا نے خود کیا، لیکن حضرت زینب کو حضرت زید سے محبت نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ جناب یہاں پر کہ حضرت زینب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی تھی، حضرت زید سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یعنی جب ان کے گھر میں نکاح کا پیغام گیا تو حضرت زینب نے سمجھا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آیا ہے ان کے لیے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جو پیغام پہنچا ہے وہ حضرت زید کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو ترجیح دی اور پیارے آقا سے کہا کہ میں نے آسمانوں پر آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر حالات دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کو ترجیح ہی نہیں دی جاتی۔ ایک جگہ پر بنو ہاشم کے گھر میں ایک عورت کا رشتہ آ رہا ہے اس کی مرضی سے، تو آقا کریم حامی بھر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ اس کی پسند کی جگہ پر کر رہے ہیں۔ یعنی ان دو جو بنیادی چیزیں ہوں ان میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کیا بات ہے، لاجک کیا ہے اس میں کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے ترجیح دینی ہے، جس نے زندگی گزارنی ہے آپ نے اس کو ترجیح دینی ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی غیر فطرتی اور غیر انسانی ہے کہ جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کی مرضی کو آپ مرضی نہیں سمجھ رہے۔ یعنی جب آپ اپنے لحاظ سے اپنی مرضی سے جینا پسند کرتے ہیں، آپ کو بہتر لگتا ہے کہ آپ کی من پسند زندگی ہو، یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کی من پسند زندگی ہو، اور اگر اس میں قباحت نہیں ہے اور اگر اس میں برائی نہیں ہے تو پھر ہم یہ جرم کیوں کرتے ہیں؟ یہ جرم ہے۔ یعنی عورت کا نکاح جو ہے اسلام کے اندر، جب عورت قبولیت اور ایجاب صالح ہوں، درست ہوں، یعنی قبول کرنے والا بھی پورے دل سے قبول کر رہا ہو اور ایجاب کرنے والا بھی پورے دل سے ایجاب کر رہا ہو، تو نکاح تو ہوتا ہی تھا بھائی۔ یہ تو نکاح کی بنیادی شرط ہے بھائی کہ پورے دل کے ساتھ نکاح ہونا ہے، مطلب آپ کی قبولیت کے اوپر آپ کے اوپر زبردستی اور زور نہیں ہے۔